أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. روزے کی متعلق آیات چل رہی تھی، اسی درمیان دعا کا تذکرہ آیا تھا، اس لیے کہ روزے دار کے لیے دعا انتہائی ضروری عمل ہے، اور جو تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بھی روح کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے بعد پھر روزے کے متعلق کچھ احکام بیان کیے گئے. چنانچہ ارشاد ہے احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیلۃ الصیام، روزے کی رات، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا. پہلے جب روزہ فرض کیا گیا تھا تو مسئلہ یہ تھا کہ آدمی جب روزہ افطار کرتا تو اس وقت کھانے پینے کی اور اپنی بیوی سے صحبت وغیرہ کرنے کا اختیار تھا، اجازت تھی اس کو. لیکن اگر آدمی سو گیا، اب سونے کے بعد پھر اگر نیند ہوشیار ہو گئی، نیند کھل گئی، تو پھر اس کے لیے کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں تھی اور اپنی بیوی سے صحبت کی بھی اجازت نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے بعض مرتبہ دشواریاں پیش آتی تھی. ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے تھکے مارے گھر میں آئے، روزے سے تھے، کچھ کھجور بھی اپنے ساتھ لائے، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ افطاری کے لیے کسی کھانے کا انتظام کرو. عورت نے سوچا کہ مرد تھک ہار کر آیا ہے تو کوئی گرم گرم کھانا ان کو کھلایا جائے. اس کے لیے آٹے وغیرہ کی تلاش میں وہ نکلی. جب گھر آئی تو دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں. اب اس عورت کو بڑا افسوس ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ اب رات بھر یہ کچھ کھا نہیں سکیں گے، دن بھر بھی بھوکے تھے. اب دوسرے دن روزہ رکھا، پھر وہ اپنے کام کے لیے چلے گئے تو کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کیفیت بیان کی کہ رسول اللہ اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں تو کیا کیا جائے. ایسے ہی دوسرے بھی اور صحابہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ کسی نے رات میں اپنی بیوی سے صحبت کی. صحابی آئے اور کہ اللہ کے رسول، میں نے رات میں بیوی سے صحبت کی اس لیے کہ مجھ کو خوشبو کی وجہ سے برداشت نہیں ہو پایا. تو اس طرح کے جب مسائل پیش آئے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی
رفض کہتے ہیں اصلاً بیہودہ باتوں کو، غیر سنجیدہ باتوں کو، لیکن شریعت میں صحبت کرنے کے لیے بھی یہ الفاظ کنایتاً استعمال کیے گئے ہیں۔ عام طور پر جو الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں صراحت سے اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسے الفاظ لاتے ہیں جس سے آدمی سمجھ لے۔ تو یہاں پر رفض کا مطلب جماع اور صحبت کے لیے لایا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ احل لکم لیلۃ الصیام، رمضان کی رات میں آپ کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کو حلال کر دیا گیا۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس بدن ڈھانکنے والی چیز کو کہتے ہیں، جس سے بدن محفوظ بھی رہتا ہے، بدن کو سکون بھی ملتا ہے، اور آدمی کی کمزوریاں بھی لباس کی وجہ سے چھپی رہتی ہیں۔ اور کپڑا انسان کے بدن کے لیے ایک لازمی جز ہے، آدمی اس سے الگ رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اسی لیے بیوی کو اسی سے تشبیہ دی گئی کہ ایک آدمی کے بدن کے لیے جیسے کپڑا ضروری ہے، جس کے بغیر وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا اور اس کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی، اس کی عزت اور احترام بھی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی آدمی کے لیے بیوی ہے جو لازم ملزوم چیز ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ جیسے آدمی کپڑا پہنتا ہے تو اس کو ذرا سکون رہتا ہے کہ میری کمزوریاں چھپ گئی، بے حیائی سے میں محفوظ ہو گیا۔ تو ایسے ہی بیویوں کی وجہ سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے، اور جیسے کپڑوں سے عیوب چھپ جاتے ہیں ویسے بیویوں سے بھی انسان کی کمزوریاں چھپ جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور کپڑے جیسے انسان محفوظ ہوتا ہے، بیوی سے ایک دوسرے محفوظ ہو جاتے ہیں، پھر آدمی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اس کے لیے الفاظ بیان کیے ایک دوسرے کے رشتے کو بیان کرنے کے لیے کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم، کہ تم تختانون انفسکم، اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو۔ اپنے آپ سے خیانت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رات میں چونکہ نیند لگنے کے بعد پھر کھانے پینے کی اور صحبت کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو بعض صحابہ سے اس معاملے میں غلطی ہو گئی، سو کر اٹھ گئے، صبح صادق سے پہلے ہی نیند کھل گئی، تو کبھی کھایا پیا، کبھی صحبت کی اپنی بیوی سے، حالانکہ صحیح نہیں تھا اس وقت تک کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ کی خیانت کرتے ہو، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی، وعفی عنکم، اور تم سے درگزر کا معاملہ کیا، جو پیچھے ہوا ہے سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب آپ ان سے صحبت کر سکتے ہو۔ باشرو کے معنی بھی صحبت کرنے کے لیے، یعنی اب یہ نیا حکم دیا کہ رات میں اب اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ بیوی سے صحبت کرنے کا مقصد صرف خواہش پورا کرنا نہ ہو، بلکہ اولاد کی تمنا بھی ہو، اولاد کی نیت کر کے کریں۔ تو اس لیے کہا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اس کو تم تلاش کرو۔ بہرحال ایک مسئلہ جو صحابہ کے لیے ذرا پریشانی کا باعث تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کر دیا۔ ابتدائی دور میں کچھ مسئلے ذرا سخت بیان کیے جاتے تھے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، پھر بعد میں جب ان کے اندر طاقت قوت پیدا ہو جاتی تھی وہ مسئلے آسان کر دیے جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ صحابہ کے اندر ایمانی بھی طاقت ہے، روحانی بھی طاقت ہے، بہت سی چیزوں کو وہ انگیز کر جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں۔ لیکن آگے آنے والی جو نسل ہے، بعد کے آنے والے مسلمان ہیں، وہ اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور اپنی صحت کی کمزوری کی وجہ سے ان احکام کو پورے طور پر اپنی زندگی میں لا نہیں سکیں گے، جو احکام ذرا مشکل ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام ذرا آسان کر دیے تاکہ لوگوں کو دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا